میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موضوع چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچ کر تبلیغ دین فرما رہے ہیں، اس وقت فرعون کے انکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے ہوئے فرعون کے سامنے اور اپنی دیگر قوم کے سامنے کلمہ حق بیان کرے۔ پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا کہ یہ بہت ہی مشکل بات ہے، اور ہم اس کو سب تسلیم کر سکتے ہیں، اس صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ظالم جابر شخص کے سامنے حق بات کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خاص رحمت اور برکت نازل فرمائی کہ اس کو ہمت عطا فرما دی، اور اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک انتہائی مؤثر وعظ و نصیحت فرمائی۔ اگرچہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ ان کی بدبختی تھی، قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان باتوں کے بیان سے مقصود یقیناً یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے اس کو پڑھیں اور اپنا اپنا عملی محاسبہ کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اسی لیے ہم جیسے وہ نصیحت کر رہے ہیں اس ترتیب کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں اور غور و تفکر کریں کہ پچھلی قوموں پہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے، جو پچھلی قوموں نے بدبختیاں اختیار کیں، جس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بڑی بدبخت قومیں تھیں، دیکھو اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آئے، پتہ نہیں ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا تھا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان پر حیرت زدہ ہونے کے بجائے اپنے اوپر تعجب، افسوس اور ماتم کرنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی تو واضح طور پہ نشانیاں آ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرما دیا، قرآن عطا فرمایا، اس کی کامل تعلیمات عطا فرمائیں، ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے مخصوص اور مقرر فرما دیے گئے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ہدایت قبول کرنے سے روکتی ہے؟ اگر ہم اب بھی ہدایت قبول نہیں کر رہے تو پھر اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ پچھلی قوموں نے ہدایت قبول کیوں نہیں کی تھی۔ کون سی چیز ایسی تھی جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنی، اور وہ لوگ انبیاء کے گروپ میں داخل نہ ہو سکے اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے، اور میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی جلیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ مزید غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جس چیز نے ان لوگوں کو جہنم تک پہنچا دیا، کیا جانتے بوجھتے اس چیز کو اختیار کر کے رکھنا، اس چیز کی وجہ سے خود بھی ہلاکت اور خسارے کو مول لینا سمجھداری ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اسی روش پر ہمیں قائم رہنا چاہیے، اگر نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو اس نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ اے ذرا پچھلی قوموں کے اوپر غور کرو کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے ہی کیا، کہ مثلا یوسف علیہ السلام تشریف لائے، انہیں بھی لوگوں نے جھٹلا دیا، قوم عاد، سمود اور دیگر قوموں کے اوپر غور کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، تو اسی طریقے سے تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ یہی بات ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اطراف میں تیزی سے دنیا سے رخصت ہونے والوں پر غور و تفکر کریں۔ دیکھیے بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، وقتی طور پہ ایک بھونچال سا آ جاتا ہے، ایک افراتفری مچ جاتی ہے، ایک حزن اور ملال کسی فضا قائم ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، سب غم دور ہو جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے، پھر وہی دنیا کی مصروفیات، دنیا کی طرف مشغولیت، دنیا کی طرف میلان ہمارا بڑھ جاتا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ قبر میں پڑے ہوئے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سپر اسٹار کہ جن کی ایک آٹوگراف کیا دور کی بات بلکہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ قبر میں گئے تو سب انہیں بھول بھال گئے، آج ان کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی ان کی قبر پہ جا کے اگر وہ مسلمان ہے بالفرض تو فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو سوچئے ایک دن ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، خصوصاً غیر معروف شخص کو، کہ جب اتنے بڑے بڑے معروف لوگ غیر معروف ہو گئے تو ہم تو پہلے غیر معروف ہیں، ہمارے پاس کون آئے گا اور کون مطلب ہماری آخرت کے اندر کچھ دیکھ بھال کرنے کا فریضہ سر انجام دے گا؟ اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے جیسے ہم بھول گئے۔ یہ بھی ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے
کہ کتنے ہمارے پیارے رشتہ دار ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، چچا تایا، پھوپھا پھوپھی، کہ بعض اوقات دنیا کے اندر بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہوتا ہے، تو کیا ہم اس محبت کو قائم رکھ پاتے ہیں؟ اگرچہ یہ یقیناً قانون قدرت کے تحت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزاج میں سختی پیدا نہ فرماتا اور آہستہ آہستہ مردے کی محبت کو قلب سے دور نہ فرما دیتا تو ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ لمحہ تفکر بھی ہے۔ سوچیں، غور و تفکر کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کا بالفضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ محبت کو آہستہ آہستہ نکال دیا جاتا ہے، تو آپ کی میری محبت بھی نکال دی جائے گی۔ پھر جب ہم اکیلے قبر میں پڑے ہوں گے اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، لوگ اپنی عید کی خوشیوں میں، شادی بیاہ کی خوشیوں میں، سالگرہوں کے اندر مشغول ہوں گے اور ہم اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت رہے ہوں گے، اس وقت شاید ہمیں یہ احساس ہو کہ کاش میں نے وقت کی قدر کر لی ہوتی، کاش میں نے نیک لوگوں کے سمجھانے کی قدر کی ہوتی، اپنے آپ کو سنبھال لیا ہوتا، کیا فائدہ ہوا ان گناہوں کے ذریعے حاصل ہونے والی عارضی لذتوں کا کہ کمبخت دنیا میں رہ گئیں، وبال میں یہاں بھگت رہا ہوں۔ ان کی لذت تو بڑی عارضی تھی، عذاب بڑا طویل ہو گیا ہے، پھر وہاں پہ پچھتاوا بہرحال نفع بخش نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نگاہ ڈال کر جس طریقے سے یہ شخص فرعونیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں پہ نگاہ ڈال کر آج حق کو قبول کر لو تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ اگر تم غافل رہے تو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے اطراف میں جو لوگ پریشانی و مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان سب سے عبرت حاصل کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آزمائش میں مبتلا فرما دے اور پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع اور دے دے، اس کے بعد اب ایسا نہیں کروں گا، تو پھر بسا اوقات دوسرا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور یقیناً دنیا کے اندر کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر دوسرا موقع مل جانا تو متوقع ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر کوئی دوسرا موقع ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور زندگی ایسی ہو جس کا اسلام تصور پیش کرتا ہو کہ وہاں سے اس زندگی میں داخل ہونے کے بعد کچھ نیک عمل کرنے کا موقع مل جائے، پھر نیک عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مزید اس شخص نے آگے اور کہا کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، آئے گا ان کے پاس ایک بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ کذالک، اسی طرح کہ جیسے یہ لوگ گمراہ ہوئے، یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور جبار کے قلب پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی پچھلی قومیں جو تھیں جو نافرمان تھیں یا جیسے فرعونی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات میں نشانیوں میں جھگڑا کیا، واضح طور پہ نشانیاں موجود ہیں، قبول نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بعض اوقات موقع عطا کرتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن پھر دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ شخص حق کی طرف کبھی مائل نہیں ہو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آخری اسٹیج سے بچا لے، کیونکہ جب تک انسان بالفرض کوئی گمراہ ہے یا مطلب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ دوبارہ مائل ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اور گویا کہ دل پر ایک مہر سی لگ جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ اصلاح کے امکانات نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر بندے کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کی اگر آپ کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بوڑھوں کو دیکھیں کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے، اور بلکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہ جی جب جوانی میں نہیں چھوڑا تو بڑھاپے میں آ کے کیا فائدہ اب نیک بننے کا، اور وہ تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، بلکہ روڈ پہ بیٹھ کے اعلانیہ طور پہ جوا بسا اوقات کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ اگر آپ ایسے مطلب سفید بالوں والوں کو دیکھیں گے، کیرم بورڈ کھیل رہے ہوں گے اور بلیئرڈ کھیل رہے ہوں گے اور اس پر جوا لگ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ان سب کھیلوں کے اندر مشغول ہیں، اسی طرح اور دیگر گناہوں کے اندر وہ ملوث ہوتے ہیں۔ یعنی
شاید کبھی جوانی کے اندر انہیں کسی نے سمجھایا ہو سکتا ہے ان کی زبان پہ جملہ آیا ہو، ارے یار یہ تو جوانی ہے، بڑھاپے میں جا کر دیکھیں گے، لیکن بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی ان کو توفیق نہ مل سکی اور دل پر ایک گویا کہ مہر سی لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ 60 برس کا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل نہ ہو، توبہ نہ کرے، تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ چہرہ ہے جو اب ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ 100% سب کے ساتھ یہ ایسا ہوگا کہ 60 سال کے بعد اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود اکثر یہ معاملہ ہے کہ اکثر ایسا ہوگا کہ جو 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے گا، اس کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے گویا کہ شیطان نے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا کہ اب تو یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، تو پھر واپس پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بہت ہی معذرت کے ساتھ ہر گھر کے اندر، ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر ایسے آپ کو حضرات نظر آئیں گے جو دادا ہیں یا نانا ہیں یا والد ہیں بالفرض، اور بالکل بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہوا ہے لیکن عمل کی طرف نہیں آئیں گے۔ ان کا چہرہ پہلے بھی داڑھی سے محروم تھا تو آخری وقت میں بھی داڑھی سے محروم ہے۔ اب ایک نوجوان کوئی عذر پیش کرے تو عقلی لحاظ سے، اگرچہ شریعت عذر تسلیم نہیں کرتی لیکن عقلی لحاظ سے پھر بھی اس کا عذر بن جاتا ہے، جی میں جوان ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پھر آخر کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، سوائے اس کے کہ عادت اتنی راسخہ اور پختہ ہو چکی ہے کہ اب انسان نہیں چاہتا کہ بس میں اس روش سے ہٹوں، بس وہ شیطان کی ہمیں بعض اوقات اطاعت کی اتنی زیادہ عادت بن چکی ہوتی ہے، اتنی زیادہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنا محال سا محسوس ہوتا ہے اور اسی طرح پھر انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ذرا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جوانی کے اندر تو کچھ بھی ابھی چلتا ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے، لیکن بڑھاپے میں آ کر بھی وہ معاملہ رہا۔ تو اگر ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم بھی سامنے والے کے قول کو ٹالنے کے لیے، سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے یہی غیر معقول جملہ کہتے رہے کہ ارے یہ بھی تو جوانی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، دیکھیں گے پھر بڑھاپے میں جا کے یار تسبیح سنبھال لیں گے، مسجد میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں قلب پر ایک مہر سی لگا دی، میں مہر سی اس لیے کہہ رہا ہوں، مہر نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عموماً کفار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دینا، اس لیے، لیکن بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر ہم سے اپنی تائید اور توفیق کو ہٹا لیا اور ہمیں نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر کے رکھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حشر بھی ان جیسے لوگوں کی طرح ہو جائے کہ جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بھی شرارتیں نہیں چھوڑتے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، بلکہ بعض وقت کہتے ہیں یار اب ساری زندگی تو ہم نے بے عمل رہا، اب آخر میں کیا باعمل بننا، حالانکہ یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بوڑھے شخص آئے اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ کسی اور طرف متوجہ ہوں گے، اچانک بس زبان سے نکل گیا، فرمایا کہ حضرت بہت دیر سے آئے، یعنی اتنے بڑھاپے میں آ کے توبہ کر رہے ہو۔ وہ شخص بڑا حکیم تھا، اگرچہ توبہ کرنے آیا تھا، گناہ گار تھا، اس نے کہا کہ جینے میں بہت جلدی آیا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کیسے جلدی آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں موت سے پہلے پہلے آ گیا ہوں۔ تو موت سے پہلے اگر انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے اپنے وہ تمام اگر ہمارے بزرگ سماعت فرما رہے ہیں اور کسی بھی لحاظ سے کسی گناہ کے اندر عادتاً مبتلا ہیں، تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ مت سوچئے کہ جی 40 سال 50 سال تک اس عادت میں مبتلا تھے، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا۔ آپ یہ نہ سوچئے کیا فائدہ، فائدہ بہت ہے۔ آپ فائدہ نقصان، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ فائدہ نقصان کو اس کے اندر دیکھا جائے، بلکہ آخری وقت میں بھی اگر توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق مل جائے اور انسان عمل کی طرف مائل ہو جائے، میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی اس کی نافرمانی کی اور ہر طریقے سے اس کی نعمت کھا کے اس کے دشمن نفس و شیطان کی بات مانتے رہے، لیکن اس رب کی رحمت کے قربان جائیں کہ اس نے آخری وقت میں پھر ہمیں ایک دفعہ نیک بننے کا موقع عطا کر دیا اور اپنی بارگاہ میں مقبول ہونے کے امکانات ہمارے لیے روشن کر دیے۔ تو اس ہدایت کو فوراً قبول کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھال کر اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلا لینا چاہیے۔ یہ مت سوچئے کہ 40-50 سال تک کام کرنے کے باوجود، 40-50 سال تک برے کام یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اب کہاں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اب کیا فائدہ آخری زمانے میں آ کے میں خالی کروں۔ یہ نہ سوچئے، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر بندہ اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دے اور ایک وقت کامل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی سعادت حاصل کر لے، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ اس کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر میرے کوئی بزرگ ایسے ہیں جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں اور ان کے کسی ذہن کے گوشے میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی، پیوست ہو چکی تھی کہ اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب نیک بننے کا کوئی فائدہ نہیں، پوری زندگی تو گزار دی، اب تو لوگ بھی میرا مذاق اڑائیں گے کہ جی آخری وقت کے اندر اب آپ کو بڑی یہ کیا کر لیا آپ نے آخری وقت کے اندر۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، یہ بے وقوف قسم کے لوگ تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کی پرواہ کریں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کریں اور ہمت کر کے عملی دنیا میں قدم رکھ دیں اور اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنا دیجئے تاکہ آپ کے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ آپ کو دیکھ کر عمل کی طرف مائل ہوں۔ جو ہو گیا ٹھیک ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس پہ صدق دل سے تائب ہو جانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات اب یہ دیکھیے کہ ہر متکبر اور جبار شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ تکبر بڑی بری شے ہے۔ جب انسان کے اندر ایک بڑے پن کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک بڑی علامت یہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن عظیم کی آیات پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر کریں، اکابرین اسلام کے معاملات اس کے سامنے پیش کریں، وہ سب کا انکار نہیں کرے گا، ہیلے بہانے کر کے انہیں قبول نہیں کرے گا، اور اس کا باطنی تکبر کسی کی نصیحت کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی بہن کہ جو اپنے سے بڑوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ یہ انکار کرنا قلبی تکبر کی بنا پر ہے، ایک انا کی وجہ سے ہے، میں کی وجہ سے ہے کہ میں کیوں مانوں، میں کیوں قبول کروں۔ تو بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ٹیچر کی بات اسٹوڈنٹ نہیں مان رہا ہوتا، پیر کی بات مرید نہیں مان رہا ہوتا، ماں باپ کی بات اولاد نہیں مان رہی ہوتی، شوہر کی اطاعت بیوی نہیں کر رہی ہوتی۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس لیے نہیں مان رہے ہوتے کہ دل میں ایک بڑا پن ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ جو احساس کسی کی اطاعت اور کسی کی اتباع کو ذلت کا نام دیتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے کسی کی بات مان لی گویا کہ تم ذلیل ہو گئے، بات نہیں ماننی، اکڑ کر رہو۔ اسی وجہ سے بسا اوقات پھر ہم اکڑ کر رہتے ہیں اور اکڑنا ہمارے لیے شدید نقصان کا باعث بنتا ہے، جیسے شیطان اکڑ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا لیکن یہ اکڑ گیا اور اس نے اسی اکڑن میں الٹے سیدھے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود کر کے نکال دیا۔ اس لیے یاد رکھیں تکبر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ یا میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے نصیحت کرتا ہے، میرا بڑا مجھے نصیحت کرتا ہے اور میرا دل اس کا انکار کر رہا ہے اور قبول کرنے سے قبول نہیں کر رہا، تو مجھے سوچنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں تکبر تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا